اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، سب لوگوں کی عبادت کرنے اور قربانی کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، نیز اس لیے کہ وہ اس گھر کا طواف کریں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور اس کے پاس اعتکاف کریں۔ وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کعبہ جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جن کے بارے میں یہود و نصارہ دونوں جماعتوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ان کے دین اور طریقے پر ہیں، لیکن یہ دونوں ہی اس گھر کا حج نہیں کرتے جسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا تھا اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس گھر کا حج کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بابرکت ہے، یعنی اسے بابرکت بنایا گیا ہے اور جہانوں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کو بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ فرمایا پھر جہاں وقت ہو جائے نماز ادا کر لو، ساری زمین مسجد ہے۔ بکہ مشہور قول کے مطابق مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ظالموں اور جابروں کے گردنوں کو جھکا دیتا ہے کہ وہ اس کے پاس آ کر عجز و نیاز اور خاکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ یہاں بکثرت حاضر ہوتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، یعنی اس میں واضح نشانیاں ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے عظمت و شرف سے نوازا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی جب کعبے کی عمارت اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادوں اور دیواروں کو استوار کرنے کے لیے اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر پکڑاتے تھے۔ مقام ابراہیم پہلے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے مشرق کی جانب پیچھے ہٹا دیا تاکہ طواف میں آسانی ہو جائے، اور طواف کے بعد اس کے پاس نماز ادا کرتے ہوئے نمازیوں کو دشواری نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے پاس نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا سورہ البقرہ میں، اور جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو شخص اس گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، یعنی حرم مکہ میں جب کوئی خوفزدہ داخل ہو جائے تو وہ ہر برائی سے امن میں ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہی حال تھا، جیسا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ آدمی قتل کرتا تو وہ اپنی گردن پر اون کا ایک ٹکڑا رکھ لیتا اور حرم میں داخل ہو جاتا۔ اس حالت میں مقتول کا بیٹا یا باپ بھی ملتا تو اسے کچھ نہ کہتا، حتیٰ کہ وہ حرم سے باہر نکل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت میں
کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم مکہ کو مقام امن بنایا ہے جبکہ لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ اور فرمایا سورہ قریش میں، اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ حرم مکہ کی حرمت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں کے شکار کو شکار کرنا اور ان جانوروں کو ان کے گھروں سے بھگانا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ یہاں کے درختوں بلکہ گھاس کو کاٹنا بھی حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، اب ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے گھروں سے نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑا کرو۔ اور آپ نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ وہ قیامت کے دن تک کے لیے احرام ہے۔ اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے قتال کرنا حلال نہ تھا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی میں قتال حلال قرار دیا گیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے، لہٰذا اس کے کانٹے کو نہ توڑا جائے اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے اور نہ اس کے لگتے گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے۔ ہاں البتہ جو اس کا اعلان کرنا چاہے وہ اسے اٹھا سکتا ہے، اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، زخر گھاس کو مستثنیٰ قرار دے دیں کیونکہ یہ لوہاروں اور گھروں کے کام آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ازخر کے سوا اور گھاس کو نہ کاٹا جائے۔ اور فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس گھر کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ یہ آیت واجب الحج کی دلیل ہے۔ متعدد احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ حج اسلام کے ارکان، ستونوں اور بنیادوں میں سے ایک ہے اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ تو آپ خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ اس نے 3 بار یہ عرض کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا اور تمہیں اس کی استطاعت نہ ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دیا کرو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف ہی نے ہلاک کیا تھا، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو مقدور بھر اس کی اطاعت بجا لایا کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اسے ترک کر دیا کرو۔ استطاعت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک شخص کبھی تو بنفسہ صاحب استطاعت ہوتا ہے اور کبھی بغیر۔ حضرت ابن عمر سے مروی حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاجی کون ہے؟ فرمایا، غبار آلود اور میل کچیل سے اٹا ہوا۔ ایک دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا حج افضل ہے؟ فرمایا، جس میں بلند الفاظ میں تلبیہ پکارا جائے اور کثرت سے قربانی کا خون بہایا جائے۔ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رستے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا، زاد راہ اور سواری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے جلدی کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ جو شخص فریضہ حج کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جس شخص کو حج کی طاقت ہو اور وہ حج نہ کرے تو برابر ہے، خواہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔